تو مولانا صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا، آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ جو فتاوی کفر خلیفہ ثانی اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا بشیر احمد ایم اے نے اپنی اپنی کتابوں میں دیے تھے، اور یہ وہ فتاوی جب اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے نیشنل اسمبلی میں پیش کیے تو جماعت کی قیادت نے، یعنی مرزا ناصر نے، جو ان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے خلیفہ ثالث، انہوں نے اس کے کیا جواب دیے؟ ہمیں آپ یہ بتائیں۔ یہ محضر نامہ تو ہم ہزاروں دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز وہ فتاوی تھے جن کی بنا پر ان مسلمانوں نے ہمیں کافر غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ میں تو آپ سے ان فتاوی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں چلتے چلتے آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے جو مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اور ان کی جماعت کے خلاف فتاوی کفر دیے تھے، وہ مولانا محمد حسین بٹالوی کو ہندوستان کی عدالت میں آ کے واپس لینے پڑے تھے۔ آپ تاریخ مورخ احمدیت ہیں، آپ جانتے ہیں، اور آپ نے یہ تاریخ احمدیت میں لکھا بھی ہوگا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے جو فتویٰ کفر دیا تھا، آخر اس کو عدالت میں واپس لینا پڑ گیا۔ اسی طرح مرزا محمود احمد خلیفہ ثانی، جنہوں نے کہ دوسرے مسلمانوں کے خلاف فتاوی کفر دیے تھے، ان کو بھی یہ فتویٰ 1953 کی عدالت میں جسٹس منیر کے سامنے واپس لینا پڑ گیا۔ کیا یہ ایسا ہوا یا کہ نہیں؟ ضرور ہوا، اس لیے کہ آج جسٹس منیر رپورٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی جان اسی صورت میں چھٹی جب ان کے خلیفہ ثانی نے جسٹس منیر کے سامنے بیان دیا کہ اب ایک خط ملا ہے، اب ایک فتویٰ ملا ہے مسیح موعود علیہ السلام کا کہ جو ان کی تکفیر نہیں کرتا، جو ان کو مرتد نہیں کہتا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ نے یہ طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا؟ آپ کے خلیفہ ثالث نے یہی طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا؟ اور کیوں نہیں وہ فتاوی 1974 کی اسمبلی میں واپس لیے گئے؟ کیوں نہیں وہ کتابیں جن میں سے یہ فتاوی لیے گئے تھے، یہ فتاوی پیش کیے گئے تھے، آئینہ صداقت، انوار خلافت، حقیقت النبوت اور کلمات الفصل، کیوں نہیں واپس لی گئیں؟ کیوں نہیں ان کا رد کیا گیا اسی اسمبلی میں، تاکہ یہ نوبت نہ آتی؟ آپ ہمیں دیانتداری سے بتائیں۔ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن آپ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، بلکہ آپ تو عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کو جو یہ سال مل رہے ہیں یہ بونس کے طور پہ مل رہے ہیں۔ آپ ایک عام انسان کی زندگی تو گزار چکے ہیں، اب خدا کے پاس جانے کا وقت ہے۔ خدا سے اگر آپ واقعی ڈرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روز آپ لوگوں کی جواب طلبی ہونی ہے، آپ کی بھی جواب طلبی ہونی ہے، تو کم از کم اس خوف کو، اس تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کے سامنے سچ اور حق بیان کریں اور بتائیں کہ آپ نے 1974 میں کیا بیانات دیے، کیا جوابات دیے۔
آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے وفد کی طرف سے یہ ایک آواز اٹھی تھی، غالباً مرزا ناصر جو خلیفہ ثالث تھے انہوں نے اٹھائی تھی، کہ اگر یہ کارروائی جو کہ سربا مہر کر دی گئی ہے اگلے 20-25 سال کے لیے، اگر یہ شائع کر دی جائے تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں وہ کون سی بات تھی جس کے شائع ہونے کے بعد آدھے پاکستانی احمدی ہو جاتے؟ کیا آپ آج بھی احمدیت کو پاکستان میں نہیں پھیلانا چاہتے؟ اسی طرح آپ نہیں چاہتے کہ آج اس پاکستان کی خواہشات کے مطابق آدھا احمدی ہو جائے؟ تو کیوں نہیں اب آپ وہ کوششیں کرتے؟ کیوں نہیں آپ اس کارروائی کو ہمارے سامنے لاتے؟ آپ موجودہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ میعاد چونکہ ختم ہو چکی ہے، اب اس کارروائی کو ہمارے سامنے لائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کارروائی تمام پاکستان کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ لہذا کیوں نہیں آپ کا خلیفہ آج مرزا مسرور احمد حکومت پاکستان سے اپیل کرتا کہ یہ کارروائی جس پر کہ 20 یا 25 سال کی پابندی لگائی گئی تھی، اب اس کو ریلیز کر دیا جائے، اب اس کو شائع کر دیا جائے۔ امید ہے آپ ضرور اس بارے میں کوششیں کریں گے اور جماعت کے سامنے ایک صحیح تصویر کھینچیں گے، صحیح بتائیں گے۔ یہ کارروائی تو ایک نہ ایک دن ہم سب کے سامنے آنی ہی ہے۔ اسی طرح جس طرح جسٹس منیر رپورٹ آ چکی ہے، یہ کارروائی بھی اگر اس حکومت نے نہ شائع کی تو اگلی حکومتوں میں سے کوئی نہ کوئی شائع کر دے گی، اور یہ آپ جو کچھ آج چھپا رہے ہیں یہ تو باہر آنا ہی آنا ہے، اور ایک دن ہم سب کو معلوم ہی ہونا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ حکومت ہمیں بتائے، آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ آپ خدا خوفی کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، قوم کے سامنے سچ بتائیں، کیونکہ سچ قوم ایک حق بات آپ کے پاس قوم کی امانت ہے، اس امانت کو اسی طرح قوم کے سامنے پیش کرے، نہ کہ غلط بیانیاں اور عمر کے اس حصے میں، جبکہ آپ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری کے لیے جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ یا تو آپ اقرار کریں کہ جو کچھ ہے اسی جہان میں ہی ہے، اگلے جہان کوئی جواب طلبی نہیں ہونی، پھر تو ایک اور بات ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ کی جواب طلبی ہونی ہے، تو ضرور آپ قوم کے سامنے ایک صحیح، سچ اور حق پر مبنی بیان دیں گے۔ ہم آپ کی ان ویڈیوز کا انتظار کریں گے۔ چلتے چلتے میں آپ سے ایک دو سوالات اور پوچھ لوں۔ مرزا بشیر احمد ایم اے نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں کہا ہے کہ ایک معمور من اللہ کا انکار تمام معموروں کا انکار ہوتا ہے، اور ذلی نبوت آئندہ بھی آ سکتی ہے۔ تو کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ وہ ذلی نبی، ویسے ذلی نبی جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام تھے، کیا آج بھی آ سکتے ہیں؟ کیا نبوت کی چادر جو کہ ذلی طور پر مرزا غلام احمد مسیح موعود کو پہنائی گئی تھی، کیا آج کسی اور شخص پر بھی یہ چادر پہنائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ چادر کسی شخص پہ پہنائی جا سکتی ہو اور کوئی شخص ایسا دعوے دار آ سکتا ہے آج، تو اس موجودہ خلیفہ کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دوسرے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق آئندہ بھی مجددین بھیجتا رہے گا یا کہ نہیں؟ ان دونوں باتوں کا آپ یہاں آ کر اقرار کریں اور ہمیں ذہنی طور پر تیار کریں کہ آئندہ بھی اگر کوئی مجددین یا مہدی یا ذلی نبی آئیں تو ان کو بھی ماننا
ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں ان کو ماننا پڑے گا۔ میرے ان دونوں سوالوں کے جواب بھی آپ امید ہے اسی ویڈیو میں دیں گے۔ میں اب اجازت چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ نیک تمناؤں کی امید ہے آپ خاموش نہیں رہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہ کچھ بتائیں گے۔ یہ قوم کے لیے آپ کی بہت خدمت ہوگی۔ والسلام۔